نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکے کی گلیوں میں مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، کہیں بلال کو کوڑے لگ رہے، کہیں عمار ابن یاسر کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کہیں یاسر و سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کہیں زنیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، اور پھر مصطفیٰ کا اپنا حال یہ ہے کہ باہر جاتے ہیں تو کبھی کانٹے ہیں، کبھی پتھر ہیں، جسم اقدس سے خون بہتا ہے، کپڑے پھٹ جاتے ہیں۔ جب یہ حالت دیکھی کہ کوئی سننے والا تیار نہیں، کوئی سجدہ نہیں کرنے دے رہا، کوئی طواف نہیں کرنے دے رہا، جب مکے کی گلیوں میں دیکھا کہ دین اور دیندار اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کی کوئی عزت نہیں، ہر آدمی حقارت سے دیکھتا ہے۔ کئی بار میں عرض کر چکا، مدینے میں جیسے آج کل مختلف ہوٹل جگہ بنی ہوتی ہیں نا، جہاں جا کے لڑکے کھیلتے ہیں، میدان بنے ہوتے ہیں، گیمز کے جو ہیں سینٹر بنے ہوتے ہیں، وہاں جا اکٹھے ہو گئے، نئی گیم دیکھیں گے، نئی سینما دیکھیں، نئی کشتی دیکھیں گے، نئے جناب یہ ڈرامے دیکھیں۔ ایسے مکے میں بھی لوگ کہتے تھے آج امیہ بن خلف کے دروازے کی حویلی میں جائیں گے، دیکھیں گے وہاں بلال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج فلاں کے ابو جہل کے پاس جائیں گے، وہاں دیکھیں گے۔ پھر جیسے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں نا، کوئی دوسرا ویٹ اٹھا رہا ہوتا ہے بلا مثال و تمثیل، تو اس سے نہیں ہوتا، کہتا چھاڑ تو میں اٹھاتا ہوں۔ تو جب مار مار کے ایک نوجوان تھک جاتا نا، تو کہتا کوڑا مجھے دے، تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ وہ تھکتا دوسرا پکڑتا، وہ تھکتا تیسرا پکڑتا، کبھی بلال کی گلے میں رسی ڈال کے کہتا آدمی اپنا غم تو سہ جاتا ہے، لیکن جب عزیزوں کو غم ملے تو پھر وہ مشکل ہو جاتا۔ مصطفیٰ اپنے زخم تو سہتے تھے، وہ تو ہمالیہ سے بھی بڑے صاحب صبر تھے، لیکن جب اپنے غلاموں کو دیکھتے نا، ان کا کیا قصور ہے، تو پھر اللہ اکبر، صبر کے بندھن ٹوٹتے، آقا روتے، دعائیں کرتے۔ ایک دن مصطفیٰ کریم نے دیکھا کہ یا اللہ، مکے کی گلیوں میں میرے غلاموں کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، باری تعالیٰ مکے کی گلیوں میں اسلام ذلیل ہو گیا، باری تعالیٰ عمر کے ساتھ اس کو عزت عطا فرما دے۔ ڈائریکٹ مانگنا چاہیے تھا، یا اللہ تو عزت عطا فرما، ہاں عمر کے ساتھ اس کو عزت عطا فرما۔ رب مدد بھی کرتا ہے تو کسی طریقے سے۔ بدر میں فرشتے بھیجے نا، نہیں کہہ دیا اتنے مر جاؤ، اتنے قتل ہو جاؤ، فرشتوں کو بھیجا، تلواریں دے کے بھیجا، گھوڑے دے کے بھیجا، امامیں دے کے بھیجا۔ کوئی طریقہ ہوتا ہے، قانون الگ ہے، قدرت الگ ہے۔ رب نے قانون ہر جگہ جو ہے وہ بنایا کہ میاں بیوی ملیں گے تو بچہ پیدا ہوگا۔ قدرت تو یہ ہے درخت سے پیدا کر دے، پتھر سے پیدا کر دے، کیا ہے یہ قانون بنائے رب نے۔ مدد بھی کروں گا تو کروں گا مصطفیٰ کا نام لو، کروں گا مدد میں ہی، لیکن کسی کو میری بارگاہ میں پیش تو کرو نا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، 2 ہی مکے میں لوگ تھے جو سب سے بڑے دشمن تھے اور بہادر تھے اور ظلم و ستم پہ ابھارتے تھے، خود بھی کرتے تھے، ابھارتے بھی تھے۔ ایک ابو جہل تھا، عمر بن ہشام، اور ایک عمر تھے، عمر بن خطاب۔ دونوں نوجوان تھے، دونوں بہادر تھے، دونوں دشمن اسلام تھے، دونوں دشمن مصطفیٰ تھے۔ جب دیکھا کہ کوئی اٹھتا نہیں ہے، کوئی نام نہیں لیتا، کوئی کسی کے کوڑوں سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الہشام، یا اللہ ایک مجھے دے دے، اسلام کو عزت دے دے، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام ابو جہل کے ساتھ۔ اور ایک حدیث میں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، باری تعالیٰ خاص عمر کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ اور بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ دعا دونوں کے لیے کی، لیکن پہلے عمر کا نام آیا، سبحان اللہ، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا۔
بڑی ناز سے جب دعائے محمد، مصطفیٰ نے کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشاد۔ ابھی ابو جہل کا نام نہیں آیا، ادھر عمر کا نام آیا، رب کریم نے اسی وقت قبول کر لیا۔ عمر بن حشام تک گئی نہیں دعا۔ یہ مصطفیٰ کے لبوں سے جو دعا نکلی، باری تعالیٰ عمر بن خطاب کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ کیوں عمر کے دشمن ہو گئے؟ اس لیے کہ اس نے مظلوموں کو، ظالموں کے ظلم سے بچایا، اس لیے کہ ہر منافق کا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اس لیے کہ مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ادھر مصطفیٰ نے دعا کی اور ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو جائے۔ روز ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، آج آر پار ہو جائے۔ کون ہے جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرے گا؟ سارے دشمن تھے، لیکن مسئلہ صرف دین کا نہیں، عصبیت کا بھی تھا۔ ہر آدمی سوچتا تھا اگر میں نے کیا تو قریش کیا کریں گے؟ چاہے آدمی آج بھی دیکھ لے، بعض اوقات دین سے عصبیت آگے ہوتی ہے، بلکہ ہمارے تو اکثر آ گئی ہے، ہمارا دین تو پتہ نہیں کہاں۔ ہم تو سیاسی لیڈر کو آقا سے آگے رکھتے ہیں۔ ہم تو اپنے سیاسی لیڈر کے لیے مرنے کے لیے تیار۔ ووٹوں میں کتنے لوگ قتل ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں؟ جب بھی الیکشن ہوتا ہے کتنے لوگ قتل ہوتے ہیں، کتنے زخمی ہوتے ہیں؟ کوئی مصطفیٰ کے لیے قتل ہوا اس طریقے سے؟ ہماری عصبیت تو یہ ہے کہ میرے سیاسی لیڈر کے لیے گالی دے میں اسی وقت کھڑا ہوتا ہوں، اس کو برا کہے میں اسی وقت کھڑا ہوتا ہوں، اور مصطفیٰ کے لیے کہے تو میں جو ہے کان لپیٹ کے چلا جاتا ہوں۔ عصبیت آج بھی غالب ہے۔ کئی ہمارے اپنے دوست، اپنے مسجدوں کے نمازی، وہ اپنے سیاسی لیڈر کے لیے سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے لیے کچھ نہیں۔ عصبیت تھی کہ چاہے اس نے نیا دین بنایا ہے، لیکن پھر بھی قریش کا فرد ہے، کیا بنے گا؟ لوگ ڈرتے تھے، اور جو نہیں ڈرتا تھا وہ عمر تھا۔ جب بات ہوئی نا کون ہے تو عمر اٹھے، میں ہوں۔ ادھر دعا کی، کہا میں ہوں جو اس کا سر لے کے آتا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ لیکن نکلے، راستے میں گئے تو ایک نوجوان ملا، مصطفیٰ کا غلام ملا۔ عمر آج بڑے تیور اکھڑے اکھڑے ہیں، آنکھوں میں خون نظر آ رہا ہے، تلوار سونتی ہوئی ہے، خیر تو ہے؟ کہا میں آج قصہ ختم کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، محمد کا سر لینے جا رہا ہوں۔ کہا تو یہ کام کرنے جا رہا ہے، پہلے اپنے گھر کو تو دیکھ۔ ایسا معاملہ ہو بلا مثال و تمثیل کسی کے ساتھ بھی کہ تیرے گھر میں یہ ہو رہا ہے، تو ممبر پہ بیٹھا یہ کر رہا ہے، تو لڑ رہا ہے تیرے گھر میں، تو کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا ہوا میرے گھر کو؟ کہا تیری بہن اور تیرا بہنوئی تو ایمان لے آ چکے ہیں۔ اسی وقت جب ان کا حال دے وہ کیا ہوا ہوگا، اسی وقت مڑے اور بہن کے گھر دیکھا تو اندر وہ قرآن پڑھ رہے تھے، دروازہ بند تھا، اندر قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اتنے زور سے کہ آپ کی بہن سمجھ گئی کہ عمر کے سوا ایسے کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا۔ حضرت خبیب کو چھپایا، اور جو وہ لکھا تھا جس میں اس کو بھی چھپایا۔ جلدی جلدی جب دروازہ کھولا تو عمر سے کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ میں اپنی باتیں کر رہے تھے۔ کہا نہیں، تم کچھ اور کر رہے تھے۔ کہا نہیں، ہم یہی کر رہے تھے۔ کہا مجھے پتا چلا تم بددین ہو گئے ہو، سابی ہو گئے ہو۔ کہا عمر ہم نے حق قبول کیا ہے، ہم سابی نہیں ہوئے، بددین نہیں ہوئے، ابھی تو دین والے ہوئے ہیں۔ غصے میں تھے، بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ وہ بہن ان سے تو پورا مکہ ڈرتا تھا، بہن تو ویسے ہی بہن ہوتی ہے۔ وہ آگے بڑھی، کہا عمر اگر یہ حق ہے تو میں اس حق کو قبول کرتی۔ آپ نے تھپڑ مارا، گر پڑی، پیشانی پھٹ گئی، خون بہنے لگا، پھر آگے ہو کے کھڑی ہو گئی۔ جب یہ جرت دیکھی تو کہا وہ کون سا دین ہے یہ کمزور عورت کو اتنا جلدی بنا دیتا ہے؟ آج تو پتہ نہیں ہمارے پہلوانوں کو بھی کیا ہوگا۔
کہا یہ کون سا دین ہے جس نے میری بہن کو میرے سامنے کھڑا کر دیا؟ اب چونکہ دعائے مصطفیٰ قبول ہو چکی تھی، اس کا اثردار ہو رہا تھا، کہا مجھے بھی بتاؤ۔ کہا یہ پاک چیز ہے، یہ ناپاک لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دی جاتی۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ ام المومنین، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکے میں قید پڑا، لوگوں نے کہا جاؤ مرنے لگے ہیں، جاؤ محمد عربی سے دعا کراؤ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کافر تھے کافر، اور دعا کراؤ مر جائیں گے، کتے کھانے شروع ہو گئے ہیں ہم۔ آئے نا جب مکے میں تو اپنے بیٹی کے گھر گئے، ام المومنین کے گھر گئے، کہا پوچھا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابھی آتے ہیں۔ تو بیٹھنے لگے، ایسے اس بستر باپ بیٹھنا، حضرت ام المومنین نے کہا خبردار اس بستر پہ نہ بیٹھنا، یہ میرے محبوب کا پاک بستر ہے، کوئی ناپاک اس پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ ادھر وہ کہتی ہیں یہ پاک قرآن ہے، کسی ناپاک کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے۔ چلو پہلے ان کو وضو کروایا، وضو کرا کے پھر وہ پڑھنا شروع ہوئے، سبحان اللہ، وہ پڑھتے جا رہے ہیں، ادھر عمر کے سارے داغ دھلتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عمر کی آنکھوں میں آنسو، سبحان اللہ، کیا قرآن! آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، آج ہمارے موبائلوں میں قرآن، ہمارے گھروں میں قرآن، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ سارا قرآن بھی پڑھے تو کبھی ایک آنسو تک نہیں نکلتا، اور ادھر اللہ اکبر پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں، ادھر عمر جیسے جری بہادر رو رہے ہیں۔ اور کسی پنجابی کے شاعر نے کہا کہ عمر کہنے لگے، کرو آیا سا مار مقام نے نو، منو مار دے لے چلو، جتوں چنے نے تساں اے پھول پوری، بچ اوس گلزار دے لے چلو، ساری عمر دی عمر برباد ہو گئی، جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ وہاں جانور دے گلے وچ کات رسی، وچ اوس دربار دے میرے گلے میں رسا ڈالو اور مجھے کھینچتے ہوئے وہاں لے چلو جہاں سے تم نے یہ نوری پھول اکٹھے کیے۔ حضرت لے کے آپ کو دار ارقم میں پہنچے، دار ارقم تو بند ہوتا تھا نا، دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دیکھا دراڑ سے، ارے عمر آ گئے۔ ایک دن پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر اسد اللہ و رسول ہی امیر حمزہ رضی اللہ تعالی ایمان لائے تھے، آج یہ دعا قبول ہو گئی۔ کام گئے صحابہ، یہ کیا بن گیا؟ عمر آ گئے، کس نے بتا دیا ان کو یہ راستہ؟ کانپ رہے تھے لوگ۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کھولو دروازہ، عمر کو آنے دو، اگر خیر سے آیا ہے تو خیر لے کے جائے گا، اور اگر شر کی نیت سے آیا ہے تو آج دنیا دیکھے گی کہ حمزہ کی تلوار ہوگی اور عمر کا سر ہوگا۔ کھول دو دروازہ۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا عمر جیسا پہاڑ، آنکھوں میں آنسو ہیں، سر جھکا ہوا ہے اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا کھڑے ہوئے گریبان سے پکڑ کے کہا، او عمر، ابھی وقت نہیں آیا کہ تو حق کو پہچانے؟ یا رسول اللہ وقت آ گئے، میں نے حق کو پہچان لیا۔ کلمہ پڑھا، اللہ حسین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم تو دیواروں کے سامنے کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ہم تو پہاڑوں سے ڈرتے تھے نام لیتے ہوئے۔ آج عمر نے اللہ اکبر جب کلمہ پڑھا تو ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہمارا اللہ سچا نہیں ہے؟ کہا سچا ہے، ہمارا دین سچا نہیں، سچا ہے، آپ سچے نہیں، سچا ہوں۔ جب دین سچا، اللہ سچا، میرا محبوب سچا، تو ہم ڈر کے کیوں رہیں؟ ہم گھروں میں گھس کے کیوں اللہ کا نام لیں؟ چلیں میرے آقا، ابھی جا کے حرم میں جہاں لوگ آپ کے سر کا انتظار کر رہے ہیں، وہاں جا کے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ جب نکلے مسلمان، حدیثی میں ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دو صفحے تھی، ایک صف کے آگے امیر حمزہ،
ایک صف کے آگے عمر فاروق، درمیان میں میرے آقا۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب ہم نے نعرہ مارا تو دیکھا کہ مکے کے پہاڑ ہل رہے ہیں، مکے کے در و دیوار ہل رہے ہیں۔ وہ وہاں سر کا انتظار کر رہے تھے، جب دیکھا کہ جو سر لینے گیا تھا وہ سر دے کے آ رہا ہے، بھاگ گئے کافر۔ کہا آج ہم یہاں نماز پڑھیں۔ عمر نے دین کو، عمر نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، تو عمر کی عزتیں اتارنے پہ لگے ہوئے ختم ہو جاؤ گے، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ عمر کل بھی بلند تھا، عمر آج بھی بلند ہے۔ اللہ نے وہ کرم کیا، اسلام کو مکے کی گلیوں میں عزت مل گئی۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔